وہ تو ہے، کوئی تو گائیڈ لائن بنائیے، ہم کریں گے بنائیے. ہماری ووٹ کی طاقت نہیں جب تک کہ ہے، ہماری ووٹ کی طاقت نہیں ہے. دیکھیے ہمارا ووٹنگ جو طریقہ کار ہے الیکٹورل پروسیس کا، اس میں جو اس ایریا کا انفلوئنشل رچ اور پاورفل آدمی ہے اس کا ووٹ حاصل کرنا یا جیت جانا بہت ایک ممکن بات ہو جاتی ہے بنسبت اس کے جو کہ یہ چیزیں نہیں رکھتا اور محض ایک اچھا آدمی یا ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے. ہوگا یہ کہ دو آدمی جب ایسے ایک میدان میں آ کے ووٹنگ الیکشن لڑیں گے تو جو پاورفل بندہ ہے، رچ ہے اور انفلوئنشل ہے، وہ اپنے انفلوئنس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو لے کے آئے گا، بسیں بھر کے لے کے آئے گا، پیسے دے گا. دوسرا آدمی تو ایسے نہیں کرے گا. گڑبڑ تو یہیں سے شروع ہوگی. رزلٹ کے اگر اس کے 34,000 ووٹ ہیں اور اس کے 33,000 ووٹ ہیں تو 34,000 والا جیت جائے گا نا. حالانکہ اس کی بھی بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو کیونکہ ہمارا جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ والا ہے، یعنی کہ جس کی ہائیسٹ ہوتے ہیں. صحیح. اس پر ایک سیپریٹ وقت پہ بحث ہونی چاہیے کہ ہمیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جانا چاہیے. سارے تجربے ہو چکے ہیں. نن از انوینٹڈ بیٹر دین دی ایڈلٹ فرنچائز ڈائریکٹ الیکشن. اس کا میں مگر وہ تو اپنی جاگیردار کو ووٹ دے دیتا ہے. دیکھیے یہ آپ لوگ اصلی جو پرابلم ہے اس ملک کی، اس کی طرف ہم لوگ جا نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے کس نے اس ملک کا یہ حشر کیا ہے. آج میں بھی نہیں کہہ پا رہا ہوں، سب جانتے ہیں کہ حشر کس نے کیا. اتفاقاً ناٹ بیکاز آف بینگ سنسیئر، یحییٰ خان واز دا فرسٹ پرسن ڈکٹیٹر کہ اس نے اپنی تراشق کی وجہ سے ایک قدر فیئر الیکشن کرا دیا. وہ بھی اس کی انٹیلیجنس ایک چیز میں اس کو کہا تھا جی، کہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی. ایک تو انٹیلیجنس کی ایفیشنسی دیکھ لیجئے، دیٹ از بیسائڈ دا پوائنٹ. اس الیکشن میں کتنے بڑے بڑے بت گرے. خان قلات ہار گیا، اس ایک معمولی آدمی سے، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر بلوچ. 88 میں بھی یہی ہوا تھا. تو یہ بالکل غلط تجزیہ ہے کہ اس وقت پیر پگارا صاحب کے بھی کینڈیڈیٹ ہارے تھے اور لوگ یہ کہتے تھے کہ سر پگارا کا ووٹ بھٹو کا. تو ہمارا جاہل پاپولیشن، الٹریٹ پاپولیشن، اس کو اتنا ذلیل نہ کریں کہ یہ پیسے لے کے ووٹ دے آتے ہیں. دیکھیے ایڈلٹ فرنچائز میں ٹرک بھر کے آپ 34,000 لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے 5-10%، اب تو آپ کی کیمرہ کی آئی بھی ہے، 5-10% کی بدماشی ہو جاتی ہے. But this is blaming the innocent people. میکر صاحب، I would not entirely agree with Javed here کہ let us face it کہ یہاں پہ ہمارے جو elections ہیں وہ کافی manipulate ہو جاتے ہیں because of the funding from wherever it comes from. ٹھیک ہے، نہیں سنیے، as long as you have a landlord system، جو جاگیرداری جو ہے، جو ہاری ہے یا جو peasant ہے جو ووٹ دینے جاتا ہے، ہمارے جیسے لوگ بہت کم دیتے ہیں. Let's be very honest about it. I agree with you. I'm saying the fault is ours. I'm not washing away our sins of omissions and commissions. But جو آدمی جو ووٹ دیتا ہے he's totally under the thumb of the landlord. And 99% he will vote from there only because he knows where his welfare is. کالر ہے لائن پہ، لیکن There are clearly two filters in this whole process. The first filter is the election commission, جو کہ ان غلط لوگوں کو آگے آنے ہی نہیں دے. اگر الیکشن کمیشن ہمارا ٹھیک ہوتا تو دستی صاحب الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا فلٹر ہے لوگوں کا ووٹ دینا. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا وہ ان کی ایجوکیشن یا ان کی جو ہو سکتی ہے. ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ ادارے پہ بجٹ بے تحاشا خرچ ہو گیا ہے. آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، ورنہ یہ کام آج کی دور میں 5 منٹ کا ہے سب کو نیٹ میں ٹھیک کرنا. جی ہاں، میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کو بہت گلوبلائز کر رہے ہیں. آئیے، ہمارے پاس بالکل آخری 5-7 منٹ ہیں تو اس کو بالکل نیرو کرتے ہیں کہ چلیے اب ہم آگے وہی ڈول نشری جس سے ہم نے شروع کیا تھا اب ہم اس پہ واپس آ رہے ہیں. آئی تھنک اس پہ تو بات بہت ابھی ہو چکی کہ کیا اس کا طریقہ کار ہے. ابھی جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور وجہ کہ کسی ادارے کے پاس فنڈز کم ہیں یا زیادہ، اس کا تعلق میری جعلی ڈگری سے نہیں ہے، یہ میری بے ایمانی سے ہے. تو جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بے ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کو، اور یہ قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق یہ ایک جرم ہے. اور سپریم کورٹ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہ ان کی جو جن کی جعلی ہے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز شروع کی جائیں. تو یہ بحث اس طریقے سے ختم ہو جانی چاہیے. صرف ایک پرابلم یہ پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت کو اس بات کو اب چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایجوکیشن منسٹری کو بیچ میں ڈال رہی ہے اور سندھ یونیورسٹی پہ خاص طور پہ بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اپنی فیکٹس کو
سامنے نہ لے کے آئیں, ان کو ڈیلے کریں, ان کو چھپائیں, بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ فالسیفائی بھی کر رہے ہیں اپنے ریکارڈز کو. آخر وہ بھی ہاں جو اور بھی زیادہ جو سب سے زیادہ ظلم ہے. تو وی آر ناؤ کریٹنگ مینی مور فیک ڈگری. جب فوکس آتا ہے نا سب, تو ایک زمانے میں صفدر شاہ صاحب جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تھے, ان کی ڈگری بھی جعلی ہو گئی, میٹرک کا سرٹیفکیٹ, اجمل میاں کے اوپر بھی. تو یہ تماشا تو ہے, اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. It has to be done, but a stop has to be made somewhere. I want to just say one more thing کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف پارلیمنٹیرین کی ڈگری کو چیک سب کو لے آئے ادارے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو کریں, اس کے بعد باقی سب کو کریں. وہ ان کا کام ہے, لیکن ان کا کام ہے, صحیح ہے, وہ تو حکومت کا کام ہے نا. میں تو نہیں جا کے کہوں گا کہ بھئی فلانے بندے کی ڈگری چیک کریں, یہ حکومت کا کام ہے, وہ کریں, کیونکہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں, اس لیے ہم ایز سٹیزنز یہ بات کہتے ہیں. لاء میکرز, دے آر دی لاء رائٹرز. دیکھیں ہم نے جو پروگرام ہیلتھ آف دی نیشن بھی کرتے ہیں, اس میں بھی کتنی دفعہ میڈیکل نیگلیجنس کے اوپر جب ایشو آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس کے پاس فیک ڈگری تھی. جب آپ اس قسم کی بلینکٹ پرمیشن دے دیتے ایون ٹو یور پارلیمنٹیرینز, تو what authority or what moral authority ہمارے پاس ہوتی ہے کہ پھر انجینئر کو بھی کہیں, ڈاکٹر کو بھی کہیں, ایک نرس کو بھی کہیں, ایک ڈرائیور کو بھی کہیں کہ جو آپ ہمیں ڈاکیومنٹ دکھا رہے ہو وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. ایک ٹیچر کو کہیں, ایک پرنسپل کو کہیں. تو آپ نے تو ایک دروازہ کھول دیا علی بابا اینڈ دی 40 بیچ. ہم تو ڈرائیور بھی اگر ہائر کرتے ہیں تو اس کے ریفرنس وغیرہ دیکھتے ہیں, آپ نے رکھ بھی دیا تو آپ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس فیک لائسنس ہے, آپ رکھیں گے اس کو اپنی گاڑی چلانے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فیک لائسنس ہے, لائسنس پکا ہوتا ہے, یہاں بھی چلانے کے بعد ہی پتہ لگا کہ وہی جعلی ڈگری جو ہے وہ تو ہے اس کے پاس. جو جاوید کا کہنا ہے نا کہ وی دا سٹیزنز, of course it had the buck stops with us. The buck stops. ہاں میں بس آخری 2 منٹ میں یہی کنکلوژن کیا آئے گا you and me. The buck stops on public. The public should protest. The public should demand. And the public should vote the right people. Vote the right people. That is میں تو کہتا ہوں silent majority, بالکل silent ہے. Breaking the silence of the land. This is what I keep repeating all the time. سب سے بڑا دشمن پاکستان میں سٹیزن کا خود سٹیزن. امیر صاحب اس الیکشن میں جو آئے گا آپ ووٹ دینے جائیں گے؟ اگر نہیں, I have always voted but I have always written none of the above. I refuse to accept these people as my بالکل رائٹ ہے, رائٹ ہے. Honestly, I come back from اس کا مطلب ہے کہ سائلنٹ میجورٹی جو ووٹ نہیں دیتی ہے, ابھی یہی بات ہو رہی ہے. سائلنٹ میجورٹی کوئی نہیں ہوتی ہے. مگر they don't know who to 40 vote for. یہ پورے پول سے آپ دیکھ لیجئے کہ 40% پلس میں اگر ووٹ پڑ جاتے ہیں تو سائلنٹ میجورٹی کا ویو, جیسے پیپلز پارٹی اگر جیت رہی ہے, کوئی جیت رہی ہے, نعیم صادق صاحب جیت رہے ہیں اور میں ووٹ دینے نہیں گیا, بٹ میرا مائنڈ نعیم صادق صاحب کے لیے, یہ میں بتا دوں, یہ بھی ایک تراشک ہے کہ اتنے نمبر آف ووٹ پڑے. امریکہ میں, یورپین کنٹری میں کتنے پرسنٹ پڑتے ہیں؟ ایٹ ٹائم 35%. اگر میں جاوید صاحب کی بات کو ایڈ کروں کہ اس وقت پاکستان میں نیگیٹو ووٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے جی, کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میں ان میں سے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتا. Exactly. اوکے, یہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے تاکہ اگر اس جگہ کی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں لیتے تو وہ سارے کے سارے ریجیکٹ. اس کا مطلب ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ویری امپورٹنٹ, ہمیں خود, ہم ذمہ دار, ایجوکیشن, اور ہمیں